جنرل صاحب گفتگو سر آپ سے یہ جو بھارتی وزیر اعظم اور امریکی صدر ٹرمپ صاحب کا جو آپس میں ان کی ملاقات ہے، پاکستان کے لیے یہ ایک تشویش کی بات ہونی چاہیے جو معاہدے وہ کر رہے ہیں، جس طرح سے ٹیکنالوجی ملٹری فوجی ٹیکنالوجی جو دی جا رہی ہے، اتنا اسلحہ دیا جا رہا ہے بھارت کو، ہمارے لیے ڈسٹربنگ ایک بات ہے یا ہمارے لیے تھریٹ نہیں ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ڈسٹربنگ ہے، اور وہ میرے لیے 3 پوائنٹس جو ہیں وہ خاص طور پہ ڈسٹربنگ ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ بھارت کو نیوکلیر ٹیکنالوجی ہو، ویپن سسٹمز ہوں، ایئر کرافٹ ہوں، کوئی بھی فیلڈ اس میں کھلی چھٹی ہے کہ جو مانگتا ہے آپ لیتے جائیں. بلو واٹر نیوی بنانے کے لیے 22 ان کو پریڈیٹرز ابھی اس نے سودا کیا ہے، ان کو دے رہے ہیں. یہ ٹیکنالوجی وہ نیٹو کے باہر انہوں نے پہلی دفعہ اس ملک کو دی ہے. اسی طرح ان کو ایئر کرافٹ کیریئرز کے لیے وہ ڈیزائن وغیرہ مہیا کر کے ہیلپ کر رہے ہیں کہ جی آپ اس کو بنائیں. پھر وہ F-16 کی انڈسٹری وہاں لگا رہے ہیں. اس کا موازنہ آپ یوں کر لیں کہ آپ نے 8 F-16 لینے تھے، سب کچھ طے شدہ تھا، این موقع پہ آپ کو کہا جی وہ نہیں دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں ایک ہی سپر پاور ہے اس وقت، آج اس نے تمام وزن انڈیا کے پلڑے میں ڈال دیا ہے، دفاعی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی. کیونکہ جو بیانات آئے ہیں جوائنٹ کمیونیکے، اس میں یہ پھر اعادہ کیا گیا ہے کہ یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی پرماننٹ سیٹ بھی آپ کو دلوانے میں پوری حمایت کی جائے گی. نیوکلیر سپلائر گروپ میں بھی آپ کو لانے کے لیے پوری حمایت کی جائے گی. اور یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو آلریڈی امریکہ جہاں تک ہے، اس کو پاکستان کے نیشنل سیکورٹی کے جو خدشات ہیں، کنسرنز ہیں ہمارے، اس کی کوئی فکر پرواہ نہیں ہے. اور وہ بے دھڑک ایک اسٹریٹجک بیلنس جو ہے وہ ٹوٹلی ٹلٹ کر کے انڈیا کے فیور میں رکھنا چاہتا ہے. اس کے اپنے مقاصد ہیں. سو نیچرلی ہمارے لیے یہ ایک بڑھتی ہوئی ملٹری قوت اس خطے میں، جس سے کہ ہمارے بہت سارے تنازعات ہیں، وہ ہمارے لیے خطرہ ہے. کسی وقت بھی معاملات گڑبڑ ہو سکتے ہیں. دوسرا جو میرا خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر انہوں نے ایک الزام لگایا، یہ کہا کہ جی پاکستان سے ٹیررزم ہوتا ہے دوسرے ملکوں کے خلاف، خاص طور پہ انڈیا، اس کو پاکستان بند کرے اور بامبے کے واقعے میں جو لوگ ملوث تھے ان کے خلاف کیس کو منطقی انجام تک جلد از جلد پہنچایا. پٹھان کوٹ کا بھی ذکر کرتے ہیں. تیسرا جو چیز ہے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جو کہ سید صلاح الدین کے اوپر پابندی لگانے سے مجھے نظر آ رہی ہے کہ انڈیا کو بھارت اس معاملے میں کسی حد تک قائل کر چکا ہے کہ وہ کشمیر کے معاملے میں سپورٹ دے بھارت کو. اور جہاں بھارت یہ چیز ظاہر کرے کہ کشمیر کے اندر جو جدوجہد ہے آزادی کے لیے، وہ در حقیقت جدوجہد نہیں ہے، وہ ایک انسرجنسی ہے، ایک ٹیررزم ہو رہا ہے وہاں پہ جو پاکستان سپانسر کر رہا ہے. یہ 3 فیکٹرز ہیں جو میرے لیے بڑے کنسرن کی بات ہے. جو میں نے یہ بات کی کہ جب پاکستان سے کہا گیا کہ جی آپ دوسرے ان گروپس کے خلاف ایکشن کریں جو انڈیا میں یہ کہیں ٹیررزم کرا رہے ہیں، تو وہ تو الٹیمیٹلی پاکستان کو ایک سٹیٹ سپانسرنگ ٹیررزم جو سپانسر کرتی ہے اس کا انجام ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ ادھر لانا چاہتے ہیں. اور کشمیر میں جس دن وہ دنیا کو قائل کر گئے کہ یہ ٹیررزم ہو رہا ہے، پاکستان سے لوگ ہیں جس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، جس میں مثلا LOC کے اوپر جو جتنی بھی وائلیشنز ہوتی ہیں اس کا وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ وائلیشن نہیں، ہم تو یہ پاکستان سے انفلٹریشن ہوتی ہے، ہم لہذا اس کے اوپر فائر کرتے ہیں کہ ادھر سے لوگ نہ آئیں. پھر وہ LOC پہ لا کے کشمیری دیہاتیوں کو مار دیتے ہیں 3-4 اور کہتے ہیں یہ پاکستان سے انفلٹریٹ کر رہے تھے، ہم نے مار دیا. جس دن یہ ہو گیا اور وہ آزادی کی جدوجہد کے بجائے وہ ٹیررزم کہلایا، آپ دیکھیں گے انڈیا ول بی فری ٹو یوز آل ٹائپس آف ویپنس. میں یہاں تک دیکھتا ہوں کہ جس طرح ٹیررس کے اوپر آج دنیا مانتی ہے کہ بے شک اس کے اوپر ایئر ریڈز کریں، یہ کشمیریوں کو دور دراز علاقوں میں اس طرح ماریں گے کہ یہ ساری موومنٹ جو ہے اس کا بھرکس نکال کے رکھ دیں گے. تو ان کے آبجیکٹیوز ہیں جس کے تحت وہ چل رہے ہیں. رائٹ. بٹ سعید صاحب، آپ اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کو ایز چارج شیٹ پاکستان کے حوالے سے امریکہ کی جانب سے ایک چارج شیٹ کے طور پہ کنسیڈر کریں گے؟ اینڈ اسپیشلی جب وزیر اعظم صاحب کو میں نے جس طرح کوٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک تھریٹ کے طور پہ نہیں لینا چاہیے، بٹ نوئنگ کہ یہ ملاقات جو ہے نریندر مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات یہ پہلے سے طے تھی،
مطلب یہ ایک دم سے تو سرفیس نہیں ہوئی ہے, تو آپ بھی اس حوالے سے کچھ ایفرٹس آپ کو لگتا ہے پاکستان نے کیے ہوں گے کہ وہ جو اینٹی پاکستان کیمپین دنیا بھر میں بھارت چلا رہا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے کچھ ہوم ورک کیا ہوگا؟ مجھے کوئی اس میں اتنا کوئی سرپرائز کا ایلیمنٹ نہیں نظر آیا اس سٹیٹمنٹ کے اندر. سرپرائز جو آئٹم سرپرائز والی ہے وہ یہی ہے کہ وہ سید صلاح الدین کو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا, وہ نئی چیز ہے ایک. تو یہ سلسلہ یہ جاری ہے, پچھلے سال بھی ہوا تھا, انہوں نے کہا جی ہم F-16 کو فائنانس نہیں کریں گے, اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ نہ صرف کولیشن سپورٹ فنڈ روکا گیا ہے بلکہ آئندہ اور بھی روکا جائے گا. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ امریکہ کی جو کمٹمنٹ ہے پاکستان کی طرف وہ کم ہوتی جا رہی ہے, اور یہ ایک اسٹیڈی پروسیس ہے. بٹ واٹ ریزنز ڈو یو سی بیہائنڈ دس؟ کیا وہ چین کا ہمارے ہم سے قریب آنا اس کے پیچھے, اور کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہمیشہ رہے گا کہ پوچھ سکے امریکہ سے کہ بھارت کو یہ فوجی ٹیکنالوجی دینے کے پیچھے محرکات ہیں کیا امریکہ کے اپنے؟ مجھے میرا خیال ہے کہ اس کو زیادہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی بیسک ڈیمانڈ یہی ہے کہ آپ طالبان اور حقانی گروپ جو ہیں ان پہ کریک ڈاؤن کریں, اور اگر آپ کریک ڈاؤن نہیں کرتے تو انہوں نے یہ اسپیسیفائی کیا ہے کہ پاکستان کے خلاف یہ سٹیپ اس لیے لیا گیا ہے کہ حقانی نیٹ ورک کو انہوں نے نہیں روکا. یہ کلیئرلی ان کی آفیشیل سٹیٹمنٹ میں آ رہا ہے. کانگریشنل جو ایکشن ہو رہے ہیں ان کے اندر یہ آ رہا ہے, یہ آ رہی ہے, یہ چیز تو کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. یہ ان کی ڈیمانڈز, ہمارا ایکشن اور ان کا فردر ریئیکشن جو ہے یہ اس کا ایک چین چل رہی ہے. But do you see an inaction on our end? ہمارے طرف سے inaction ہے جس کی وجہ سے وہ بار بار انیکشن یہ ہے کہ سرتاج عزیز صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہاں وہ طالبان ہمارے ہاں ہیں, تو جو ہماری تھوڑی بہت لیوریج ہے ان کے اوپر وہ اس لیے ہے کہ وہ ہمارے ہاں ہیں. نہ ہی یہ کوئی انکار کر رہا ہے کہ حقانی والے ادھر نہیں آتے جاتے, وہ بھی ایک حقیقت ہے. تو اس سے تو کوئی یعنی کوئی ڈینائل نہیں ہے اس میں. پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہمارا ان کے اوپر زیادہ کنٹرول نہیں ہے, ان لوگوں کے اوپر. اگر ہم زیادہ کریک ڈاؤن کریں گے تو یہ ہمارے خلاف حملے کرنے شروع کر دیں گے. پاکستان کی یہ ایکسپلینیشن ہے. رائٹ. بٹ حارث طریق صاحب, اس وقت امریکہ جو ہے وہ نریندر مودی کی ٹون پر اس وقت ہم سے سوال کر رہا ہے, یا اگین جس طرح سے سعید صاحب نے بھی کہا کہ ایک سرپرائز کے طور پر نہیں تھا, اسی قسم کی بات جو ہے وہ سامنے آنی. دیکھیے سرپرائز تو نہیں ہے علینا, مگر بلڈ اپ ضرور ہے. اور میں آپ سے گزارش کروں, ویسے ذاتی بات ذرا کم کرنی چاہیے, مگر 2015 میں مجھے کچھ مہینے امریکہ میں گزارنے کا موقع ملا تھا ایک یونیورسٹی کے ساتھ. وہاں 11 جو 9/11 کا جو ستمبر کا واقعہ ہے تو میں وہیں تھا, اور وہ ایک ریڈیو پہ, ایک دو ریڈیوز پہ مجھے بات کرنے کا بھی موقع ملا. ٹون جو امریکہ میں ہے اس وقت وہ کوئی پاکستان سے کوئی ان کے اس وقت تعلقات کوئی بہت سازگار نہیں ہے. جو پبلک اوپینین فارم ہو رہی ہے, جو کانگریس میں یا سینیٹ اور ہاؤس آف ریپس دونوں میں, اور جو اکیڈیمیا ہے اور جو تھنک ٹینکس ہیں, وہ ہمارے لیے بہت سازگار نہیں ہے, اور اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے. جو یعنی ایک کوئی سفارتی اوفینسو جس کو ہونا چاہیے, کمزور سفارتکاری مطلب نظر آیا ہے. کمزور سے ویسے ایک مطلب ہے کہ ہماری جو انڈو سینٹرزم ہے وہ نہ ہمیں کابل کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے دیتی ہے, نہ وہ ہمیں امریکہ کے ساتھ وہ حائل ہوتی ہے بیچ میں. اور اس کی ایک وجہ ہے, یعنی اس کی ایک تاریخ ہے, میں اس سے کبھی انکار نہیں کرتا کہ اس میں ہندوستان کا کیا ایک کردار رہا ہے, اس سے انکار نہیں. لیکن ہم وہ بہت زیادہ وہ بار فیٹرز ہیں ہمارے فورن پالیسی میں کہ ہم ہر چیز ہر جگہ جو ہے وہ فوکس ہمارا جو ہے وہ دلی, نئی دلی ہوتا ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے, اور شاید ان کا بھی ہم ہوتے ہیں. تو یہ ایک بنیادی مسئلہ تو ہے, اور ہم ہوتے ہیں پر وہ اپنے ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے, اس کی دیکھیں اس میں کچھ تھوڑا سا اگر آپ اور ایک ذرا گلوبل ایک اس میں تو ثبوت موجود ہے, اسٹریٹجک طور پہ بھی اگر دیکھیں سر, ایک سب سے بڑا ثبوت تو 40 کروڑ نہیں, جو اسٹیٹمنٹ وہاں سے آئی ہے اس میں سے نظر نہیں آتا کہ فوکس پاکستان ہے. نہیں وہ تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہے فوکس. آپ نے کہا نا کہ شاید ان کا بھی فوکس ہے, شاید نہیں, یہ تو یقین کی حد تک کا بھی اس چیز میں سامنے. ہاں جی, 7 لاکھ فوج ہے ویسے کشمیر میں, تو ظاہر ہے وہ بھی نظر آتا ہے. 40 کروڑ کی لوگ خط غربت سے نیچے ہیں ہندوستان میں, مگر 40 ہی کروڑ لوگ یعنی جو پورے یورپ کی آبادی ہے اتنی بڑی ایک ایمرجنگ اور ایک بائنگ پوٹینشل رکھنے والی مڈل کلاس ہے ہندوستان میں. یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہو یا فلسطین کا ہو یا
کسی اور جہاں جہاں یہ مسائل ہیں، برما کے روہنگیاز کا ہو، مسئلہ جو ہے وہ بنیادی طور پر وہ 2 ملین 4 ملین کشمیری نہیں ہیں، بلکہ وہ 40 کروڑ کی مڈل کلاس ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ امریکہ اس سے پہلے یورپین یونین بھی اسی قسم کی گفتگو ہندوستان کے حق میں کر چکا ہے، تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا کوئی دوست اگر اس خطے میں نہیں ہے تو مغرب میں بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ضروری یہی ہے کہ یہ مسائل بٹوین کابل، دہلی اینڈ اسلام آباد ہی حل ہونے ہوں گے۔ ہم کوئی امید نہیں لگا سکتے نہ واشنگٹن سے، نہ پیرس اور لندن سے، اور یہ جب تک سینس پریویل نہیں کرتا اس خطے میں، اس وقت تک فورن انٹرونشن یہاں بڑھے گی اور پاکستان کو مشکلات کا سامنا رہے گا۔ کیا یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ چین جس طرح سے ایک رول پلے کرنے کے لیے چین 42 بلین ڈالر جو ہے ہندوستان میں بھی انویسٹ کر رہا ہے، یہ مت نکالیں جائے۔ لیکن کابل اور اسلام آباد کے درمیان جو تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے چین جو ایک رول ادا کرنا چاہ رہا ہے، کیا یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے امریکہ؟ بالکل ہو سکتا ہے، روس بھی ادا کرنا چاہ رہا ہے۔ اگر آپ یاد کریں جو 4 ملکوں کا ایک وہ بنا تھا، اس میں چین، روس، پاکستان اور افغانستان تھے، لیکن وہ کچھ چلایا نہیں معذرت کے ساتھ زیادہ۔ اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ چین بالکل کر سکتا ہے، لیکن افغانستان سے تو مجھے سمجھ میں وجہ نہیں آتی کہ ایک تو ہر چیز کا ملبہ وہ پاکستان پہ ڈالتے ہیں، اور اب صورتحال اس حد تک خراب ہے کہ ہمارا جو مغربی سرحد ہے جس کو وہ تسلیم نہیں کرتے، بائی دا وے طالبان کے دور میں بھی انہوں نے نہیں کیا تھا پاکستان کے ساتھ سرحد کو، لیکن اس سرحد پر دونوں طرف سے گولہ باری ہوئی ہے اور ایک دوسرے کی شہریوں کو، یعنی انہوں نے ابتدا کی اور پھر ہم نے ریٹیلیٹ کیا۔ تو یہ ہماری اس وقت اتنے کابل کے ساتھ معاملات جو خراب ہیں وہ ہم کو الگ سے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے بہت جلد۔ ان کا فورٹے ہے، میں اس میں ظاہر ہے کہ بالکل میں سعید صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا کرنا نہیں چاہ رہے، کیوں نہیں کر پا رہے سعید صاحب؟ دیکھیں ہر سپرنگ میں ایک اوفینسو ہوتا ہے اور وہ ہر سال ہوتا ہے، تو یہ ذرا سوچنے کی بات تو ہے۔ جو مذاکرات کا جو تھا عمل وہ نہیں آگے بڑھا، وہ آگے اس لیے نہیں بڑھا کہ امریکن بھی اور کابل بھی جو ہیں انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ وہ طالبان کو کیا کنسیشن دے سکتے ہیں۔ پاور شیئرنگ کی بات ہوئی، اسٹینڈ سٹل کی بات ہوئی کہ دونوں سائڈ جہاں جہاں ہیں وہاں پہ رہیں، لیکن یہ معاملہ بالکل آگے نہیں بڑھا۔ جب آگے نہیں بڑھا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ملیٹنٹ ایکٹیویٹی نے کہا کہ ہم 4000 بندہ اور بھیج سکتے ہیں، تو اس طرف جا رہی ہیں نا چیزیں، مذاکرات کی طرف نہیں جا رہی۔ بات یہ ہیں قریب تو نیچرلی خطے میں پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ جو بھی پارٹی سنسیئرلی یہاں پہ اسٹیبلٹی لانا چاہے، افغانستان میں امن لانا چاہے، پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ امریکہ کے پروسیس کو سپورٹ کیا جائے، وہ جیسے بھی خالد صاحب بات کر رہے تھے وہ نہیں چل سکا بیکاز آف سرٹن ریزن، جو تفصیل میں جائے تو میں بات کروں۔ لیکن اب روس چونکہ لگتا ہے کہ وہ شاید اس چیز کو کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو بھی بالکل سننے کے لیے تیار ہیں، ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن پروسیس وہ بھی آگے نہیں چلے گا۔ اچھا قصہ یہ ہے جو سمجھنے کی بات ہے، ہم سب جتنے بھی بات کرتے ہیں وہ ہم نے سارا ہماری ڈسکشن جو ہے وہ ان چیزوں پہ ہوتی ہے کہ اشرف غنی نے یہ کہا، عبداللہ نے یہ کہا، امریکہ نے یہ کہا، روس کی یہ سٹیٹمنٹ، نہیں، سب جھوٹ بولتے ہیں۔ اندر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں سب کی جو کام چلا رہی ہیں، اس پکچر میں سے کوئی بھی باہر نہیں رہنا چاہتا۔ انڈیا تک کو پورا یقین نہیں ہے کہ امریکہ پہ پورا اعتماد رکھا جائے یا نہیں رکھا جائے۔ ان کے اپنے ملک میں جو کنڈیشنز ہیں جہاں پہ دباؤ آتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ نہ ہو کہ اچانک امریکہ اٹھ کے یہاں سے چلا جائے، پھر ہمارے گلے میں پڑ جائے یہ چیز۔ یہی چیز جو ہے ایران کو بھی نظر آتا ہے کہ یہ نہ ہو یہاں پہ بیٹھے اب ہمارے خلاف ISIS داعش کا قصہ کھول بیٹھے اور ادھر چلانا شروع کر دیں۔ یہی چیز روس کو بھی نظر آتی ہے۔ چنانچہ آج جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے، ہمارے ہاں تو حقانی کا رونا روتے ہیں اور ہمارے لوگ اس پہ یقین کر جاتے ہیں، طالبان کا کوئی نہ کوئی گروپ اس کا کسی نہ کسی کے ساتھ تعلق موجود ہے، یہاں تک کہ انڈیا کا بھی موجود ہے۔ اور ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹ ہے، ریسنٹ وہ یہ ہے کہ انڈیا بھی طالبان کو پیسے دے رہا ہے۔ تو سر کیونکہ اگر سوچ وہاں پہ یہ ہے، بھی کہتے ہیں نا سوچ یہ وہاں پہ یہ شواہد ہے، آپ کیوں نہیں پھر لے کے جاتے انٹرنیشنل فورمز پہ؟ یہ پالیسی بنانے میں یہ چیزیں سوچ میں آتی ہیں، ہمیں شواہد لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ چیزیں آپ کو دیکھیں، فورن آفس میں بیٹھ کے آپ کو ان پٹ ملتی ہے جو خالد صاحب کو پتا ہوگا کہ وہاں ملتی، یہاں بیٹھے ان کو نہیں مل رہی، یہاں بیٹھے مجھے نہیں مل رہی، ان کو نہیں مل رہی۔ ہم سب ان پٹ کے لیے متلاشی ہیں، اس کے بھوکے ہیں کہ بھی ہمیں ملے تاکہ ہم بھی کچھ وہ بات کریں۔
पॉलिसी बना रहा है और जो इनपुट मिलती है उनको, वो पब्लिक में शेयर नहीं की जाती। वो मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, लेकिन जो हकीकतें हैं बाज़ जो मुझे पता लगती हैं, जो कुछ तो मैं कभी कभी मीडिया में बात करता हूँ। आज इंडिया की सोच ये है कि रशिया चूँकि उसमें आ गया है, ये ना हो कि रशियन प्रेशर की वजह से अल्टीमेटली तालिबान के साथ कोई मामला फहमी हो जाए, क्योंकि तालिबान को वो वेपन देने खुले। हकानी तो किसी कुछ नहीं है, वो तो चीज़ ही कोई नहीं है। जो बड़ी ताकतें, चाइना भी वेपन दे रहा है, सिर्फ फर्क यह है कि पाकिस्तान के थ्रू नहीं जा रहे। पाकिस्तान ने अपने आप को अलग रखा हुआ है। अब ये सारा कुछ हो रहा है वहां पे, एंड एवरीबडी इज सस्पिशियस, इंडिया तक, कि अगर रशिया की कोशिशों की वजह से तालिबान हुकूमत का हिस्सा बन गए तो ये ना हो कि अफगानिस्तान में हमारा बिल्कुल तिया पांचा हो जाए, हम निकल ही जाए अफगानिस्तान से, हमारा क्या बनेगा फिर। तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं टांग अड़ा के रखो। तो इंडिया भी पैसे दे रहा है। इसी तरह यहां तक कि CIA भी पैसे देता है तालिबान को। मुल्ला मंसूर अख्तर, उससे किसी ने पूछा, उसने बड़ी जबरदस्त बड़ी एक्सपेंसिव रोलेक्स की घड़ी बांधी हुई थी, तो उससे पूछा किसी ने कि ये घड़ी तुझे कहां से आई? उसने कहा वो CIA का फलान, उसने मुझे तोहफे में दी। किस्सा ये है कि इस गेम में कोई भी मुल्क अपने आप को आउट ऑफ पिक्चर नहीं रखना चाहता। वो किसी भी पार्टी को मुकम्मल तौर पे नाराज नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई भी यहां पे बड़ा मुल्क जो है वो एंड गेम आपके सामने नहीं ला रहा। अब सोचने की बात ये, हम सारे यहां बैठ के ये बात करते हैं अक्सर औकात, पाकिस्तान को ये करना चाहिए, पाकिस्तान को ये करना चाहिए। भाई पहले ये सोचें अमेरिका क्या करना चाहता है, ये सोचें कि रशिया यहां क्या हासिल करना चाहता है, इंडिया क्या करना चाहता है, ईरान। हम अकेले कुछ नहीं करने के काबिल। ये कोई हम ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठे हुए और फिर ये मुझे कोई गारंटी दे दे कि आप पहली बात तो ये कि हकानियों का किसी का भी जरबे उसके बाद उनका कोई ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यहां मौजूद नहीं है। लीडरशिप आती जाती है। हकानियों का नंबर 2 अनस हकानी, वो कतर में पकड़ा अमरीकियों ने हमारी इंफॉर्मेशन। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम हकानियों को सपोर्ट करते हैं? मुतालबा तो हम किसी को मार नहीं सकते यहाँ पे। अगर हम कहते हैं कि जी अगर आप यहाँ से ये 30 लाख रेफ्यूजी ले जाएं तो वो भी 7 दफा, जो इन लोगों की सबकी फैमिलीज यहाँ पे हैं, वो भी सारे चले जाएंगे। अब किस्सा ये है, सारी चीज उस देखने की है कि हर किसी ने अपनी स्टेक्स तो अंदर रखी हुई हैं और वो आपको हिलने नहीं दे रहा। तो आप अपने तौर पे अगर कोई कदम यूं उठा के कर बैठेंगे तो सवाए आपके और किसी का नुकसान नहीं होगा। राइट सर। सईद साहब, जो डिप्लोमेटिक चैलेंजेस और जिस तरह से हारिस खरीक साहब ने भी कहा कि अमेरिका में वो जो अमेरिकन सेंटिमेंट्स हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान, वो अब भी इतने साजगार नहीं नजर आ रहे हैं। एक सेकंड, एक चीज मुझे खालिद साहब के भी वो फिर बहस में आसानी हो जाएगी। मैंने स्टेटमेंट में ये कहा कि इंडिया भी पैसे दे रहा है। ये क्यों और कैसे और कब शुरू? ये अब शुरू हुआ कुछ अर्सा पहले, और ये किस्सा इस तरह शुरू हुआ कि जब रशिया ने अफगानिस्तान में पीस कॉन्फ्रेंस जो की लाई, उसमें 4 मुल्क शामिल थे, इंडिया नहीं था। फिर इंडिया ने भागदौड़ शुरू की और रशियंस को कायल करने की कोशिश की। उनको कहा कि पाकिस्तान ने IS बनाई है, दाइश, तुम पाकिस्तान को निकालो। रशियंस को पता था कि हाँ इन्होंने नहीं बनाई, पाकिस्तानियों ने, इंडियंस ने बनाई, वो बिल्कुल नहीं माने। फिर उन्होंने मिन्नत की कि हमें आप पीस कॉन्फ्रेंस में शामिल करें। तो रशिया ने उनसे कहा कि आप पहले एग्री करें कि तालिबान के थ्रू पीस प्रोसेस को चलाया जाना चाहिए। दे एग्री ऑन सम टर्म्स। इंडिया ने रशिया को टर्म्स जो दी, उन्होंने कहा जी कि आप जब पीस करवाएं तो अफगानिस्तान का आइन उनसे मनवाएं और उनसे वायलेंस रोकने की बात करें। रशियन से कहा जी ठीक है। एंड देन इंडियंस रियलाइज कि अब वो आउट ऑफ पिक्चर होते जा रहे हैं, इस गेम से निकलते जा रहे हैं। एंड देन दे इमीडिएटली स्टार्टेड हैविंग कॉन्टैक्ट्स, पहले भी थे, दे स्टार्टेड गिविंग देम द मनी। राइट सर। इंडिया, हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं सर, इंडिया तालिबान को फंडिंग कर रहा है, बट अगेन व्हेन इट कम्स टू प्रूविंग देम रॉन्ग एंड एक्सपोजिंग देम इन द वर्ल्ड, हम कमजोर हैं। नहीं, हर किसी का अपना अपना जो है बयानिया चल रहा है। बयानिया में कोई तब्दीलियां नहीं आ रही हैं। तब्दीली जो यानी ज़मीनी हकायक में जो तब्दीली आ रही है ना, वो ये है जिसका कल हमारे आर्मी चीफ ने भी जिक्र किया। उन्होंने कहा जी कि दाइश अफगानिस्तान में मजबूत होती जा रही है। अच्छा, यही चीज़ हम पिछले 6 महीने से सुनते आ रहे हैं कि रूसी जो हैं वो तालिबान से इसलिए रवाबत बढ़ा रहे हैं, हो सकता है उनको कोई मदद भी दे रहे हों, कि दाइश को कैसे काउंटर करना है।
تو یہ ایک نیا ایلیمنٹ آ گیا افغانستان کے اندر. جہاں تک مجھے سمجھ آتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے یہ سارا معاملہ فوج کے حوالے کر دیا ہے. اس نے کہا جی آپ ڈیسائیڈ کریں, کیونکہ آپ ہی وہاں پہ فیلڈ میں ہیں, آپ ہی پچھلے 15 سال سے لگے ہوئے ہیں, تو ڈپلومیٹکلی تو کوئی وے فارورڈ نظر نہیں آ رہا. تو اس نے ہینڈ اوور کر دیا. اچھا, اب اگر امریکن فوج جو ہے وہ افغانستان میں افیکٹو ہونا چاہتی ہے تو پاکستان کو بائی پاس کرنا اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ ہماری فوج شروع سے ہی اس میں یعنی ایسوسیٹڈ رہی ہے اس معاملے میں. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو اندر جو ہے معاملات وہ فوجوں کے درمیان ہوں گے, اوپر سے بیانات چلتے رہیں گے اور پرائم منسٹر کہیں گے کہ ہاں کوئی ایسی خطرے کی بات نہیں ہے. رائٹ سر, بٹ یہ جو بھارت میں جو منتقلی ہو رہی ہے فوجی ٹیکنالوجی کی سر, اس سے خطے میں آپ کو لگتا ہے طاقت کا توازن امریکی تو مر رہے ہیں کہ لے لو ہم سے اور ٹیکنالوجی لے لو, اربوں کو بیچ رہے ہیں. فیکٹری بند ہو رہی تھی, ہاں وہ مطلب ان کے پاس مزید F-16 کے آرڈرز نہیں ہیں. نیوکلیئر کا بھی یہی قصہ ہے, وہ بیچنا چاہتے ہیں نیوکلیئر پلانٹ. ان کے پاس پیسے, ویپنز کا بھی یہی قصہ ہے. امریکنز آر ویری ہم قدم مانگتے ہیں, لے لیں. جی یہ مارکیٹ ہے. میں جیسے پہلے عرض کیا تھا, ہندوستان میں جو ہے وہ خاص طرح سے سرمایہ داری گرو کر رہی ہے اور ایک مارکیٹ ہے, اور اس کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا مال بیچنے کے لیے وہاں آنا چاہتے ہیں. ایک بات تو یہ, دوسری ایک اور بات بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو اگر آپ غور کریں اس وقت کہ ہندوستان کا جو جن صاحب جو 6 مہینے, میرا خیال یہ ہے کہ اس سے کہیں زیادہ پرانی بات ہے. طالبان کی فنڈنگ جو پاکستان کا جو ٹی ٹی پی ہے اس کے ساتھ پاکستان کی ایجنسیوں کو بہت پہلے اس بات کے شواہد کئی برس پہلے ملے تھے. میں افغان طالبان کی بات ہاں کہ جی میں سمجھ, اب افغان طالبان, اب وہ معاملہ اس طرف, تو یہ کوئی ایسی اچنبھے کی بات نہیں ہے. اور ایران انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ اسی طرح سے کیا کرتی ہیں سارے ملکوں کی, اور میں ان سے اتفاق کرتا ہوں ان صاحب سے کہ اس پکچر سے کوئی باہر نہیں رہنا چاہتا. مگر ہمارا اپنا مفاد جو ہے وہ کن چیزوں میں ہے, اور وہ بہت ضروری ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ بہت زیادہ آزاد اور ہمارے معاشی حقوق کی محافظ ہو. یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے. ہم یہ گیمز بہت سارے افورڈ نہیں کر سکتے جو وہ ملک افورڈ کر سکتے ہیں جن کے پاس تیل ہے, جو وہ ملک افورڈ کر سکتے ہیں جو ٹیکنالوجی اور انڈسٹریل ریولوشن کے بڑے اگلے مراحل میں بلکہ پوسٹ آگے نکل گئے. ہم وہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے, تو ہم چونکہ وہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ ہم گیمز پلے نہیں کر سکتے. نہ ہم منڈناؤ میں مزید جا کے کچھ کر سکتے ہیں, نہ ہم بوسنیا میں کر سکتے ہیں. ہم تو یہاں اپنے جو معاملات ہیں ان کو, تو میرا صرف اصرار یہ ہے اس بات پر کہ ہمیں اپنے مفادات کو پیش نظر رکھنا چاہیے, اور اس میں خطے میں بڑھتی ہوئی جنگ سب سے بڑے متاثرین بھی ہم ہی ہیں. جو جتنی بھی ڈی اسٹیبلائزیشن ہو رہی ہے اس کے متاثر ہمیں, اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہماری رٹ اتنی کمزور تھی کہ اسامہ بن لادن صاحب, جو عالمی طور پہ طے شدہ بات ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہمارے ہاں سے ہی ملے تھے. تو یہ سمجھنا کہ امریکہ یہ بات بھول جائے گا, اور اس بات کو چونکہ کئی برس گزر چکے ہیں تو وہ ان کے ریڈار پہ نہیں ہے, تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہم لوگ ذرا ایک ولنریبل پوزیشن میں ہیں, اور اس ولنریبلٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ کچھ پالیسی ریسیٹس ہم کر سکیں. دو پوائنٹ ہے, دیکھو علی نا, اس میں بات سمجھ کی ہے. ملا فضل اللہ وہاں پہ ہے نا, امریکہ اور نیٹو ان سے بڑی تو انٹیلیجنس ایجنسیز کسی کے پاس نہیں ہے, ان کو نظر نہیں آ رہا. نظر نہیں, بیٹھا ہے ان کی مرضی سے. دیکھو ہماری تو مرضی سے یہاں نہیں تھا. میں یہ کہتا ہوں مجھے نظر نہیں آیا اسامہ بن لادن, تو اس میں کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے. وہ میں نے تو کہا مجھے یعنی اس کے اوپر میرا ٹرائل نہیں ہو سکتا کہ یہ آ گیا. اینڈ ان اینی کیس اسامہ بن لادن کون سی ایسی بلا ہے, وہ دنیا شور مچاتی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ہم جس کا شور مچاتے ہیں اس کا بھی تو کوئی بات کریں نا. سو اس وجہ سے میرا خیال ہے ہمیں رونے کا کوئی اس پہ ضرورت نہیں ہے کہ یہاں کیوں نکلا جہنم میں گیا نکلا. ہمیں اتنی چیز پتہ ہے, سمندر برد ہوا, نہیں سمندر برد ہوا. ہمارا یہ پتہ ہے کہ جب ہم نے اس کو پکڑنے کے لیے کوششیں شروع کی تو اس سے پہلے ہم نے سعودی عربیہ کو کانٹیکٹ کیا کہ جی ہم پکڑ لیں گے تو ہم آپ کو, کیونکہ یہاں پہ اس کو امریکہ کے حوالے کرتے تو ہمارے اوپر بیک لیش آتا تھا, اور اگر ہم اس کو مار دیتے ہیں تب ہمارے اوپر بیک لیش آتا تھا. سو وی ریکویسٹڈ سعودیز کہ بھی آپ کا سٹیزن آپ لے لیں, اس کو ہم پکڑیں اگر تو آپ کو دے دیں گے. یہ چیزیں پہلے سے ٹائی اپ کی جا رہی ہیں. سعودیز نے کہا جی ہم نے تو اس کی شہریت جو ہے وہ ختم کر دی ہوئی ہے, ہم تو اس کو لے ہی نہیں سکتے. لیکن ہم تو آخر دم تک یہ کہہ رہے تھے وہ یہاں نہیں ہے. ہاں نہیں تو نہیں ہے نا, ہمیں تو پتا ہوتا تو ہم پکڑ کے نہیں. تو یار اگر مثال کے طور پہ نکل آیا
تو اس میں ایسی کون سی تباہی آ گئی؟ میں نے تو نہیں کہا کہ تباہی، میں تو آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ میں امریکہ میں یہ بات سوال ان کی پوچھ رہا ہوں، ان کی یادداشت سے حذف نہیں 9/11 ہو گیا نا، تو کسی نے پوچھا کہ یار یہ اتنے 18 مہینے یہاں پہ ٹریننگ لیتے رہے یہ اتنے بندے اور جہاز اڑا کے لے گئے، تو تم لوگ پتا کیسے نہیں چلا؟ یہ ہم سوال اپنے آپ کو کرتے ہیں زیادہ، میں ہمارے کچھ باہر دنیا نہیں کرتی ہے، ہم رونا اپنے لیے زیادہ روتے ہیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بٹ سر آج کو ایسے ان حالات میں ہی ہمارے کچھ قوانین ہمارے ملک میں جو موجود ہیں وہ بڑے انڈر سخت جو ہے سیریس کرٹیسزم ہے. ریمنڈ ڈیوس نے جو بک آتھر کر دی ہے اس کے بعد والے پہ آپ پروگرام کریں گے تو اس پہ بھی میں آپ کو بٹ سر الزامات تو لگائے ہیں نا ریمنڈ ڈیوس نے. الزام لگاتا ہے کوئی تو اس کا حق ہے وہ لگاتا رہے. کتاب لکھے گا تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس میں ساری محبتیں دکھائے گا؟ وہ اپنا کرے گا. لیکن اگر آپ نہیں، لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے، اگر بات نکلی ہے کہ احمد شجاع پاشا صاحب اور حسین حقانی صاحب دونوں ایک پیج پہ تھے ریمنڈ ڈیوس کو چھڑوانے کے لیے، اور پھر آپس میں لڑ رہے تھے اس کے بعد. یہ ہمارے لیے جو افسوس کا مقام ہے نا پاکستان کی غلطیاں اور بہت سارے جھوٹ بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص جیل میں تھا اور جو کچھ جیل سے باہر ہو رہا تھا وہ سارا اس نے کتاب میں لکھا ہے اور وہ ہیر سے ہے. وہ کہتا ہے جی جب میں یہاں سے چھوٹا مجھے جہاز میں بٹھایا تو وہاں فلاں نے ٹیلی فون پہ یہ بات کی، مجھے یہ بتایا، وہاں جا کے افغانستان پہنچے تو پھر وہاں اس نے یہ بتایا. سو یہ اس کی سنے سنائی باتیں ہیں، لیکن کچھ سچ ہے کچھ جھوٹ ہے. پہلی بات یہ کہ یہ قصہ اس طرح سب سے پہلے پاشا سے لیون پنیٹا نے ڈسکس کیا امریکہ میں، اور اس نے کہا جی کہ آپ کے لیے یہ آرڈر ہے کہ اس کو ریلیز کریں. تو پاشا کا جواب تھا کہ کس نے آرڈر دیا، کس کی طرف سے؟ انہوں نے کہا جی کہ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس. تو پاشا کا جواب یہ تھا کہ آئی ڈونٹ گیٹ آرڈرز فرام پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس، آئی گیٹ آرڈر فرام پریزیڈنٹ آف پاکستان. سو آئی ڈونٹ نو اینی بڈی ادر دین دی پریزیڈنٹ آف پاکستان. اس پہ وہ کہتا ہے کہ پاشا صاحب کی یادداشتیں بھی جب چھپیں گی تو یہ واضح ہوگا. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، سنیں ابھی آگے مجھے چلنے دیں. جب اس پہ تھوڑا اس سے تو تڑاک ہوئی تو پاشا لیفٹ دا روم. ہی سیڈ کہ ڈونٹ شاؤٹ، آئی کین آلسو شاؤٹ، اینڈ پاشا لیفٹ دی پلیس. پھر انہوں نے دے اسٹارٹڈ کانٹیکٹنگ دی پولیٹیکل گورنمنٹ، اور پھر پریشر آنا شروع ہوا تھرو کیری اینڈ حسین حقانی. اینڈ حسین حقانی واز دا پرسن ہو براٹ دس پرپوزل آف دیت. اس نے سمجھایا امریکیوں کو کہ یہ ایک درستہ ہے قانونی دیت والا، یہ کیا جا سکتا ہے. پھر کہا کہ جی لاہور میں نواز شریف صاحب سے ملاقات کی تھی، اس کروڑ دے دیے. نواز شریف سے نہیں ہوئی، نواز شریف واز ناٹ ان پکچر. اچھا اب چیز یہ ہے، اب میں بتا رہا ہوں وہ اس نے لکھا نا، اب بتا رہا ہوں میں آپ کو. ہوا یہ کہ یہاں پہ زرداری صاحب کے اوپر جب یہ بہت پریشر آیا اور یہ چیز ہوئی تو انہوں نے کانفرنس کی زرداری صاحب نے، جس میں یوسف رضا گیلانی موجود تھے، رحمان ملک موجود تھے، جنرل پاشا، جنرل کیانی، اور وہاں زرداری صاحب نے کہا جی ہمارے اوپر بڑا پریشر ہے اور ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات کو قربان نہیں کر سکتے ایک ریمنڈ ڈیوس کی وجہ سے. ریمنڈ ڈیوس کی وجہ سے ہم یہ معاملہ نہیں کر سکتے. تو سم تھنگ ہیز ٹو بی ڈن. تو صاحب نے کہا جی پھر کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے یہ دیت والا چیپٹر کھولا کہ جی یہ کرنا چاہیے. اس پہ جنرل کیانی نے کہا کہ جی دیکھیں یہ آپ اپنی، کیونکہ رحمان ملک بھی تھے، آپ اپنی انٹیریئر منسٹر کو اٹھا سکتے. رحمان ملک امیڈیٹلی سیٹ کہ بالکل میں تیار ہوں، آپ حکم کریں ہم کرا دیں گے. بٹ زرداری صاحب انسسٹڈ کہ نو یو وونٹ ڈو اٹ، تم نہیں کر سکو گے، یہ آئی ایس آئی کو کرنا چاہیے. سو ود لاٹ آف ریلکٹنس دس واز تھرسٹڈ اپون آئی ایس آئی کہ جی آپ اس کو ایگزیکیوٹ کر کے دیں. پھر بھی اس کے بعد جنرل پاشا وینٹ راؤنڈ، ہی کالڈ اپون آل دا پولیٹیکل لیڈرز لیس نواز شریف. نواز شریف صاحب انگلینڈ چلے گئے تھے. سو نواز شریف واز ناٹ آن بورڈ. اس کو نہیں پتا تھا، یہ شہباز شریف کو پتا تھا بیکاز پاشا دین میٹ شہباز شریف. اور جب ان کو سب کو صورتحال بتائی، ایوری پولیٹیکل لیڈر سیٹ کہ بالکل گیٹ ریڈ آف دس ڈیوس امیڈیٹلی، ہمیں اپنے آپ کو مزید مشکلات میں نہیں دھسانا. سلالہ پہ ہم نے 9 مہینے راستہ روک دیا تھا. جب ہمیں کوئی پوزیشن لینی ہوتی ہے ہم لے لیتے ہیں، بالکل لے 9 ماہ تک دیکھیں. سپلائیز ہم نے روک دی. چیز یہ ہے کہ اس کو اس کو قانونی طور پہ دیکھیں. میں ایک چیز بتا دوں، اس میں اس کو سزائے موت نہیں ہو سکتی تھی. کیوں کہ یہ چیز واضح تھا کہ سیلف ڈیفینس میں کیا، کیونکہ ان لوگوں سے جو 2 مارے گئے ان سے پسٹل بھی برآمد ہوئی، ان سے کچھ ڈالر بھی برآمد ہوئے. وہ غالباً اسی کے امپلائی تھے اور پیسوں کے لین دین پہ غالباً ان کا مسئلہ تھا. چنانچہ یہ کیس وہاں جب عدالت میں جاتا تو سیلف ڈیفینس کی وجہ سے شاید اس کو 2-4 سال سزا ہو جاتی. اب اس سزا کی وجہ، اس پہ اگر آپ اس کو پھانسی نہیں دلوا سکتے اور اس کے بدلے آپ اس قصے میں ان لوگوں کو 22-23 کروڑ دلوا سکتے ہیں تو کسی نے مناسب سمجھا کہ یہ راستہ اختیار کیا. چلیں صاحب
وزارت خارجہ کا ایسے پورے ان حالات میں وزارت خارجہ کا قلمدان کا خالی ہونا، نواز شریف صاحب پہ آلریڈی بڑے پریشرز ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہیں نہ کہیں ہماری مطلب کمزوریاں ہیں، ہم اپنے ٹائز اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے ٹھیک کر پائیں گے سر؟ کیسے واپس؟ لیکن جی پہلی چیز تو یہ ہے کہ انڈیا از اے بگ مارکیٹ، تو ہر کوئی اس کو مطلب کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، امریکہ بھی وہ کر رہا ہے، یورپین بھی کر رہے ہیں، باقی بھی کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ انڈین لابی وہاں پہ بہت اسٹرانگ ہے، واشنگٹن کے اندر، امریکہ کے اندر. تو دو چیزیں مل گئی ہیں، ایک ان کے اکنامک انٹرسٹ، دوسری انڈین لابی، اور ہماری اس کے مقابلے میں کوئی لابی نہیں. اور ساؤتھ ایشیا پہ ایڈوائزر بھی انڈین ہے. ہمارے جو ساؤتھ وہ تھے فرینڈشپ گروپ وغیرہ، وہ بھی مطلب تتر بتر ہو گئے ہیں. تو یہ ایسے حالات ہیں، یہ ایمرجنسی کے حالات ہیں، یعنی کہ اس میں آپ کو ایک بہت ایکسٹرا آرڈینری لابینگ ایفرٹ چاہیے. تو میں ہمارے والے باہر بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ میں پچھلے سال کے اکاؤنٹس پڑھ رہا تھا کہ جب وہ F-16 کی فنڈنگ ریجیکٹ ہو گئی تو لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی ہمارا کوئی لابیسٹ نہیں ہے وہاں پہ واشنگٹن میں. تو اس میں آگے جا کے لکھا ہے کہ ہاں وزیر اعظم مانے نہیں لابیسٹ اپوائنٹ کرنے پہ. اب وزیر اعظم کو اس پہ کیا ریزرویشن ہے، کہاں کی ریزرویشن ہے، ہمیں نہیں پتا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج پاکستان کا کوئی لابیسٹ کمپنی نہیں ہے امریکہ میں، اور امریکن سسٹم میں اٹ از پارٹ آف دی امریکن سسٹم. لابینگ جو ہے مطلب یہ کہ وہ آپ سے پیسے لیتے ہیں لیکن وہ کچھ نہ کچھ ڈلیور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے منع کیا. لابنگ سے زیادہ یہ حماد زبیری کو وہاں پہ کانٹیکٹ کرتے رہے، اور اس کو مجھے نہیں پتا کون ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں سمجھاتا ہوں. حماد زبیری کے ذریعے جان مکین سے ملے ہیں ہمارے زرداری صاحب جا کے وہاں پہ. نہیں، پیپل پارٹی اپنی لابینگ کرتی رہی. میں نہیں ایک چیز ان کے زمانے میں لابی بھی تھی اور لابی کریں، لیکن موجودہ وزیر اعظم جو ہیں لابنگ نہیں ہے، وہ نہ وزیر خارجہ مقرر کر رہے ہیں اور نہ امریکہ میں لابیس مقرر کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں پروفیشنلی میری جو 30-35-37 سال کا ایکسپیرینس ہے، میں یہ کہوں گا کہ دونوں چاہیے. ایک وزیر خارجہ بھی چاہیے اور ایک لابیسٹ بھی چاہیے ان حالات میں، ورنہ یہ سارے بیانیے میں جو بات کرنے لگا تو وہ مختلف ہے. حماد زبیری از دا پرسن جو کہ بڑا انفلوئنشل ہے یہاں پہ. میں تبھی بتایا کہ جان مکین سے ملا، اینڈ ہی از دی پرسن ہو ہیز بین رائٹنگ ایکسٹینسولی ای میلز کہ پاکستان کو یہ جہاز مت دو، پاکستان کی ایڈ بند کرو. تو وہ تو ہمارے خلاف ہو گیا نا. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے لیڈر لابنگ تو بڑی دور کی بات ہے نا. آپ لابنگ تو نہیں تھی، لابنگ تو تھی نہیں، تو چلو دشمن کو نہ ساتھ لے کے چلو. میں تو وہ بات کر رہا ہوں پاکستانی لابی کو موبلائز کریں، پروفیشنل لابیسٹ اپوائنٹ کریں، فل ٹائم فورن منسٹر اپوائنٹ کریں. فورن آفس کے پاس ساری اس کی ای میلز پڑی ہوئی. حارث خلیق صاحب، جمعے کے روز وزیر اعظم نے فورن افیئرز منسٹری کا جب دورہ کیا، وہاں پر ان کو بریفنگ بھی دی گئی، جس پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی کشمیر کوسٹ پہ ہم کسی صورت جو ہے وہ پیچھے اس طرح سے نہیں ہٹیں گے، ہمارا موقف جو ہے وہ اسٹرانگ رہے گا. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے یہ بھی جو ہماری جو خارجہ پالیسی کی پرائیورٹیز ہیں اس کا باقاعدہ طور پہ ایک کمپریہنسو ریویو، ایک تفصیلی جو ہے وہ جائزہ لیا گیا. آپ کو لگتا ہے پرائیورٹیز جو آن گراؤنڈ پرائیورٹیز ہونی چاہیے اس کو واقعی میں وہ اس طرح سے ترجیحات دی جائیں گی، اس سمت کی طرف جایا جائے گا، اور جو ابھی آپ لوگ نے ہائی لائٹ شارٹ کمنگز ہماری کی ہم اس کو کاؤنٹر کرنے میں کامیاب رہیں گے؟ دیکھیے علینا، بات یہ ہے کہ خارجہ پالیسی اس وقت میں بالکل اتفاق کرتا ہوں خالد صاحب سے کہ ہم ایک ایمرجنسی سچویشن ہے، اور اس میں فوری طور پر ان کو نہ صرف یہ کہ کل وقتی لوگ مقرر کرنے چاہیے، بلکہ ساتھ ساتھ کچھ ترجیحات کا نئے سرے سے تعین کرنا پڑے گا. اور وہ ترجیحات خطے میں امن کی صورتحال نہ ہونے سے میں پھر یہی عرض کروں گا کہ سب سے زیادہ ہم متاثر ہوئے ہیں، آئندہ بھی ہم ہی متاثر ہوں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ کچھ ایران سے تعلقات اور افغانستان سے، ہندوستان سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ 4 دفعہ ہم لڑ بھی چکے ہیں، 70 برس سے مسائل ہمارے چل رہے ہیں، کشمیر کا مسئلہ غیر حل شدہ ہے، رن آف کچھ کے مسائل ہیں، بہت سے مسائل ہیں. لیکن افغانستان اور ایران سے تو آپ کو بالکل جس طرح سے یعنی وار فوٹنگز پہ پیس ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے ایران سے بھی تعلقات اس وقت کوئی بہت اچھے تو نہیں ہیں، تو آپ کا کون سا ایسا یعنی کیا چیزیں ایسی ہیں جو افغانستان اور ایران سے آپ کو تعلقات بہتر کرنے سے روکتی ہیں، یہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے کہ امریکہ اور ویسٹ کا جو رول ہے، چین کے پاکستان میں سڑکیں بنا دینے سے اور انویسٹمنٹ کر دینے سے ویسٹ کا رول
یا ویسٹ کی اہمیت پاکستان کے لیے کم نہیں ہو جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تکیہ بدل لیں, پہلے ہم امریکہ کے تکیے پہ سو رہے تھے, اب ہم چین کے تکیے پہ سوئیں. ہمیں خود اٹھ کھڑا ہونا پڑے گا اور اپنی ٹرمز پہ چین سے بھی, کیونکہ ابھی تو یہ چین جو آپ کو یہ لگ رہا ہے, چین بالکل ہمارا دوست ملک ہے, ماننا چاہیے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے, لیکن چین کی اپنی معیشت اور اپنے شہریوں کے معاشی حقوق کا جو مفادات ہیں وہ سب سے برتر ہیں. اسی لیے میں نے آپ کو یاد دہانی کرائی تھی کہ انہوں نے ہندوستان میں بھی کوئی 40-42 بلین جو ہے وہ ڈالرز انویسٹ کر رہے ہیں چین ساتھ سی پیک کے. اور بٹ آپ کو لگتا ہے یہ عبور اور سی پیک والا جو معاملہ ہے, ہم کچھ نیگوشیٹ چین سے کر رہے ہوں گے یا انہی کے کنڈیشنالٹیز کے آگے ہم نے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ لوگ جو اس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کہتے ہیں وہ تو غلط تجزیہ ہے. میں سمجھتا ہوں ہم لوگ بھی بڑی میکسیملسٹ پوزیشنز لے لیتے ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن مفادات کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم چین سے سیکیورٹی کاؤنسل میں 2 لوگوں کو بچانے کے لیے ریزولوشن جب کرواتے ہیں ویٹو, تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو وہ پھر آپ کا پوزیشن تو آپ کی کمزور ہوتی ہے نا. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا, اور جنرل صاحب میرے بزرگ ہیں اور دوست بھی ہیں, اور میں ان سے مجھے ان سے محبت اور عقیدت ہے, مگر میں پھر اختلاف ان سے یہی کرتا ہوں کہ دلی کا پاکستان کی طرف جو بھی رویہ ہو, ہمارا وہ رویہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ہمیں اس میں جو ہے ہماری دیکھیں نا, ہم نے 2 بندے جو جب ہم نے چین نے ویٹو کیا ہے, کچھ 1-2 لوگوں کو جب پروسکرائب کرانا تھا اور وہ نہیں ہو پائے, تنظیمیں یا افراد, تو وہ کس کے ساتھ مسئلہ تھا؟ وہ ہندوستان کے ساتھ مسئلہ تھا نا, جس میں ہم نے چین کو استعمال کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر چین ظاہر ہے اپنی ٹرمز پہ کرے گا, بہت سارے کام وہ اپنی ٹرمز پہ کرے گا. دیکھیں بات یہ ہے, ہر ملک کی آپ کے لیے کوئی ڈیمانڈ ہے نا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ یہ کر دیں, پھر اس سے, اور RSP بھی اسی چیز پہ بات کرنے ہیں. مثال کے طور پہ افغانستان کہتا ہے جی یہاں حقانی ہے, یہ ہے, وہ ہے. پہلی بات یہ کہ آج دن تک کسی نے کوئی ثبوت نہیں دیا کہ یہاں حقانی کون سا. دیکھیں نا وہاں پہ ملا فضل اللہ, ہم ان کو ایگزیکٹ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ 3000 اس کے لوگ جو ہیں وہ فلاں جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کا ٹریننگ ایریا ہے, یہ ان کا گولہ بارود کا ذخیرہ ہے. ہمیں کوئی بتا دے کہ یہاں پہ آ کے کسی حقانی کا یا کسی کا یہ کچھ ہے. اس کے جواب میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی فلاں حقانی یہاں دیکھا گیا. یہ فلاں حقانی تو قطر میں بھی دیکھا گیا, تم نے پکڑا. سراج الدین حقانی کا نمبر 2 ہے, اس کا بھائی انس حقانی, وہ آپ نے قطر میں پکڑا ہے. ملا منصور اختر 2 مہینے ایران میں رہ کے آیا, آپ نے جیسے ہی بارڈر کراس کیا اس کو مار دیا. پھر آپ کہتے ہیں جی پاکستان میں, ابھی 2 مہینے جو ادھر رہ کے آئے اس کو بھی تو کوئی بات کرو. وہ کوئی بات نہیں. دیکھیں پاکستان کے اوپر دباؤ جو ہے وہ ایک ڈیزائن کے تحت ہے, ایک مقصد ہے جو انڈیا بلڈ اپ کروا رہا ہے. اچھا اب آپ مثال کے طور پہ میں مان لوں کہ اچھا جی یہاں حقانی ہے, یہ وہ ہے, اور آپ کو آ کے بتا دیا آپ سارے حقانیوں کو مار دیتے ہیں. ہم نے سارے حقانی پکڑے, مار دیا. اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس کے بعد پاکستان میں امن آئے گا؟ یہ کیا ضمانت حارث دے سکتا ہے؟ نہیں, میں بات سنیے, کیونکہ ہم نے کہہ دیا ہے کہ ہم اتنا ان کے اوپر انفلوئنس رکھتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں رکھتے, اور اگر ہم نے ان کو مارا تو یہ ہمارے اوپر حملے کریں گے. ضرب عقد سے پہلے کی بات تھی, ضرب عقد کے بعد بہت کچھ چینج ہو چکا ہے, اور پھر روس کے آنے کے بعد اور بھی بہت کچھ چینج ہو چکا ہے. کوئی ایسا ایکشن نہیں لیں گے. میں کی بات ہی نہیں میں کہتا, میں تو صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. وہ تو بات آپ مثال کے طور پہ آپ یوں کہہ لیجئے, میں الفاظ بدلتا ہوں, میں یوں کہہ لیجئے کہ جو افغانستان ڈیمانڈ کرتا ہے آپ وہ کرتے ہیں. وہ مارنے کا کہتا ہے, پکڑوانے کا کہتا ہے, وہ ان کو کہتا ہے میں یہ بات ایک سیکنڈ ہم اکیلے تو نہیں کریں گے, کچھ ہماری ڈیمانڈز بھی بھائی اکیلے دونوں طرف سے. اب ادھر اکیلے نہیں کریں گے. ہم نے افغانیوں کو انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایگریمنٹ دیا. ہم نے کہا جی ہم آپ کو حقانیوں جو جس کی موومنٹ کی ہمیں خبر ہوگی ہم آپ کو دیں گے, آپ ہمیں طالبان کی موومنٹ پہ دیں گے, پاکستانی طالبان پہ. پھر ہم نے ایگریمنٹ کو فائنل کر دیا. اشرف غنی واز ریڈی, اٹ واز ٹو بی سائنڈ, لیکن سگنیچر سے ایک دن پہلے نبیل رحمت اللہ نبیل نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا انڈیا کے کہنے پہ, اور وہ ایگریمنٹ سائن نہیں ہو سکا. بارڈر مینجمنٹ کے ہم نے 70 دفعہ, آپ کون سی کوششوں کی بات کر رہے ہیں جو کوشش نہیں, کون سی کوشش ہے جو نہیں کی گئی؟ 70 دفعہ بارڈر مینجمنٹ کا ارینجمنٹ ان کے ساتھ طے ہوا ہے. یہاں سے جب واپس جاتے ہیں جا کے مکر جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ نہیں کرنا. ہم نے ان کو ایک ایگریمنٹ 2014 میں بھیجا تھا جس میں ہم نے کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ ریلوکیٹ کریں یہ کمیونیکیشن ٹاورز, کیونکہ ہماری سم آپ کے یہاں استعمال ہوتی ہے, آپ کی ہمارے ہاں ہو جاتی ہے بعض علاقوں میں, تو یہ ایڈجسٹمنٹ اس کی ہونی چاہیے. 2014 سے آج دن تک جواب ہی نہیں آیا. سر آپ کون سی باتیں کر رہے ہیں کہ اچھا کہ آپ نے یہ یاد دلا دی ہیں یہ چیزیں, لیکن گاڑی تو 2 پہیوں سے چلے گی نا, ایک پہیے پہ کیسے چل سکتی ہے؟ نہیں, ایک پہیا اگر ہمارے اوپر پریشر ہے تو ہم اس کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں. نہیں, یہ بات نہیں ہے. میں جو روز سنتا ہوں
ہمیں جی یہ کرنا چاہیے, ہمیں یہ کر لینا چاہیے. وہ تو ظاہر ہے ہم اپنے ملک سے بات کریں گے نا. آپ دیکھیں میں تو افغانستان یا بھارت کا شہری میں بتانا چاہتا ہوں مگر کہ جب یہ کہتے ہیں پلیز ڈونٹ فرگیٹ کہ یہ کچھ کیا گیا ہے, اس کا جواب کیا آیا ہے؟ آپ نے جب وہ دوبارہ ہم نے جب ان کو پکڑا, دیکھیں یہ بات دوبارہ جب ہم نے پکڑا, یہ لاپ سائیڈڈ ہوا ہوا ہے کہ ان کے نیریٹو کو بہت زیادہ جگہ مل رہی ہے, ہمارے نیریٹو کو جگہ نہیں. یہ بھی بات ہے, یہ بھی بات درست ہے. لیکن ہم نے جب ان کو پکڑا کہ جی انٹیلیجنس کا معاہدہ, ہماری اندرونی خبر ہے کہ انڈینز نے ان کو کہا کہ اس ایگریمنٹ میں سے آپ بلوچ سیپریٹسٹ کا نکالیں, اس پہ کوئی انفارمیشن نہیں دی جائے گی پاکستان کو. پبلک ڈپلومیسی میں ہمیں یعنی بڑا اب جب آپ بلوچ سیپریٹسٹ کا نکال رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان وہاں سے بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو چلواتا رہے گا. ہاؤ کین یو میں تو اسی پہ گزارش ہی کروں گا کہ ہماری ولنریبلٹی زیادہ ہے. اور ایک بات اور بڑی, آپ یہ بتائیں کرنا کیا چاہیے؟ نہیں کرنا تو یہی چاہیے کہ جو ہم کر رہے ہیں, مطلب ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ڈائیلاگ اور جو ڈائیلاگ ریوائیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. نہیں ڈائیلاگ ریوائیو تو دیکھیں, انہوں نے آگرہ مس کیا, ہم نے منموہن سنگھ مس کیا. اب تو صورتحال پیچیدہ ہے اور کچھ عرصے تک رہے گی, لیکن یہ کہ بہرحال مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ بنیادی فیصلہ اسلام آباد اور دہلی کے مابین ہی ہونا ہے, کیونکہ ہر جگہ جو لڑائی ہے پاکستان کی وہ جڑی ہوئی, نہیں وہ کوشش پریشرائز تو کرنا ہی ہے نا, دوستی کا مسئلہ ہی نہیں ہے نہ. دیکھیں افغانستان کو ہم برادر کہتے رہتے ہیں, کوئی برادری اور کوئی دوستی وستی کا چکر نہیں ہے. ہمیں ہمارا مفاد اس میں ہے کہ ہمارے بارڈرز جو ہیں وہ محفوظ ہوں, ہمارا اس میں مفاد ہے. وہ بالکل درست ہے, ہونے یہی چاہیے, لیکن ہر چیز یہ ہے کہ ریسیپروکل ہونا چاہیے. جب تک آپ ریسیپروکل نہیں کریں گے وہ ہو نہیں سکتا. میری خواہش اپنی جگہ پہ وہ ٹھیک ہے, بارڈر اس پہ تو میں. Unfortunately, we've run out of time.